اس پوری امت میں سے اللہ رب العالمین نے جس ہستی کو سب سے پہلے کلمہ اسلام کا پڑھنے کی توفیق اور شرف بخشا ہے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس طرح یہ دنیا کا سورج، آسمان کا سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی روشنی اور پہلی کرن اور پہلی شعاع اس مقام، اس جگہ، اس بلڈنگ اور اس پہاڑ پہ پڑتی ہے جو سب سے اونچی ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب ختم نبوت کا سورج اللہ پاک نے طلوع فرمایا، اس کی سب سے پہلے روشنی، پہلی کرن نبوت کی اگر کسی کے اوپر پڑی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ 4 ہستیاں جو سب سے پہلے ایمان لائیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور عورتوں میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 4 کے ایمان میں ایک تطبیق دی ہے۔ اللہ نے جو ان کو علمی مقام عطا فرمایا ہے، جو فقاہت نصیب کی اللہ رب العالمین نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کمال درجے کی۔ آپ نے فرمایا مردوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے پڑھا، اور بچوں میں سب سے پہلے کلمہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ لیکن میرے دوستو، بات یہ نہیں کہ ایک ہفتہ پہلے کس نے کلمہ پڑھا، ایک ہفتہ بعد کے اندر کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن بعد کے اندر کلمہ کس نے پڑھا۔ دیکھنا ہم نے یہ ہے وہ کون سا خوش نصیب ہے کہ جس کے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو تقویت نصیب فرمائی۔ اللہ نے اسلام کو کیا نصیب فرمائی؟ بولیے اونچی آواز سے، تقویت نصیب فرمائی۔ آپ دیکھیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا، غلاموں میں یہ آپ کا ایک بڑا مقام ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس دور کے اندر عربوں میں غلام کی حیثیت کیا ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 6 سال، ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 8 سال۔ 8 سال کا بچہ بھلا کتنی جرت اور بہادری اس وقت دکھا سکتا ہے؟ اگرچہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو حوصلے تھے، آپ کے جو عزائم تھے اور آپ کی جو جرت و بہادری تھی، وہ چھوٹی عمر میں بھی بے مثال تھی۔ عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، لیکن آپ جانتے ہیں عورت جتنی بھی بہادر ہو،
اس کا میدان گھر کی چار دیواری ہوا کرتی ہے۔ میرے دوستو، اگر ان چار پہلے ایمان لانے والی شخصیات میں سے اگر کسی کو دیکھا جائے کہ اسلام کو تقویت کس ہستی کے ایمان کے ساتھ ہوئی ہے، میرے دوستوں، بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی اناد کے دیکھا جائے تو یہ شرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا، آپ اس وقت غلام نہیں ہیں، آزاد ہیں، آپ اس وقت بچے نہیں ہیں، بلکہ 38 سال کی عمر کے آپ جوان ہیں، اور مکہ مکرمہ کے ایک بہت بڑے معزز اور تاجر کی حیثیت سے ہر آدمی کے عام پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ اسلام کو بھی تقویت ملی، نبوت کی پیٹھ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط کر دیا۔ یہ عظمت ابو بکر صدیق ہے، یہ شرف اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشا۔ اگلی بات یہ ہم نے یہ دیکھنا ہے، جب کسی کے سامنے دعوت اسلام پیش کی گئی، کس نے کتنی دیر لگائی مشورہ کرنے میں، اور کون سی ایسی ہستی ہے جس نے بغیر کسی کے مشورے کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو بکر انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلان نبوت کے بعد جب ملاقات ہوئی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادعوک الی اللہ، میں تجھے اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتا ہوں ابو بکر۔ اسلم ابو بکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اپنی بات سے فارغ ہوتے ہیں، اپنے کلام کو، اپنی گفتگو کو، اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اسلم ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اللہ کے نبی ہیں، کوئی نبوت کا معجزہ، نبوت کی کوئی دلیل، کوئی نشانی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی کوئی نہ کوئی علامت تو دکھائیں نا، تاکہ میں آپ کا کلمہ پڑھوں، لوگوں کو بھی بتا سکوں۔ بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ تعریف کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے فرمایا، کلمت احدا فی الاسلام الا ابا علی وراجانی فی الکلام الا ابن ابی قحافہ۔ اور لوگوں، میں نے جس بندے
دعوت اسلام کو، دعوت توحید کو پیش کی ہے، سب نے مجھ سے ٹائم بھی مانگا، نبوت کی دلیل بھی مانگی، کوئی معجزہ طلب کیا، پوری کی پوری امت میں سے، میرے تمام صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی وقفے کے سب سے پہلے میرا کلمہ پڑھا ہے تو ابو بکر صدیق نے پڑھا ہے۔ کس نے پڑھا ہے؟ بولیے اونچی آواز سے، گالتے ہو نا جڑی دلیل دے نال ہے۔ اللہ پاک نے یہ مقام، یہ شرف، یہ بلندی، یہ عظمت اگر نصیب کی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنِّي لَمْ أُكَلِّمُهُ فِي شَيْءٍ إِلَّا قَبِلَهُ وَاسْتَقَامَ عَلَيْهِ۔ جس وقت میں نے کلمے والی دعوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی، حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی تردد نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، فوراً قبول کر لی دعوت۔ کسی نے پوچھا ابو بکر صدیق آپ 38 سال کے جوان ہیں، مکہ مکرمہ کے بہت بڑے تاجر ہیں، آخر کچھ نہ کچھ تو پرکھ کرنی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او سوال کرنے والے بندے میری بات سن، میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آج سے نہیں جانتا، میری شناسائی آج سے نہیں ہے، میں اللہ دے نبی دا لنگوٹیا یار ہوں۔ کون لنگوٹیا یارا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی دیکھا، لڑکپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، بازار میں آتے ہوئے بھی دیکھا، تجارت کرتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار دیکھی، رفتار دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے کئی مجلسیں کی ہیں، اللہ پاک کی ذات کی قسم ہے میں تو صرف اتنی بات جانتا ہوں کہ جو ہستی دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتی، دین کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتی؟ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ بولیے اونچی آواز سے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایمان میں سب سے بڑا شرف پوری امت میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اب رہ گئی بات علم کی کہ اللہ نے علم آپ کو کتنا عطا فرمایا۔ میرے دوستو صحابہ کرام کی پوری جماعت موجود ہے، لیکن چند ایک مقام ایسے ملتے ہیں تاریخ اسلام کے اندر کہ جو نگاہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسئلے کو بھانپ لیتی ہے، کسی اور صحابی کی نگاہ وہاں پہ نہیں پہنچتی۔ یہ شرف اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نصیحت فرمائی صحابہ کرام کو۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع بڑے مقام رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بلال اذان دے۔ اونچی آواز سے محبت کے ساتھ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھی ایک وقت کے اندر۔ نمازوں سے فارغ ہو کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے اندر، وظائف کے اندر مصروف ہو گئے۔
تھوڑی دیر گزری، اللہ پاک نے آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم بولیے، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اللہ عرش معلی سے گواہی دیتا ہوں کہ جو تبلیغ، جو دین کی اشاعت، جو ختم نبوت کا تاج پہنا کے میں نے آپ کو دین الہی کی دعوت کے لیے لوگوں کے پاس بھیجا تھا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مکی زندگی دیکھیں، مدنی زندگی دیکھیں، آپ نے کمال درجے کی محنت فرمائی ہے اپنی امت پہ۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آج فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمتیں بھی تمہارے اوپر مکمل کر دی ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لی ہے۔ یہ آیت اتری، صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے کہ دین کی تکمیل ہو گئی، ضابطہ حیات مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے خوش ہیں، لیکن اس آیت کے سننے کے بعد ایک طرف بیٹھ کے ایک ہستی رونا شروع کر دیتی ہے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر صدیق کیوں روتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے، میرے صحابہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یارو، اے میرے ساتھیوں، اے نبی کے جانثارو وفادارو، بات خوشی کی ہے کہ دین کی تکمیل ہو گئی ہے، لیکن مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ پہلے جتنے نبی، جتنے پیغمبر آتے تھے وہ دین پہنچانے کے لیے آتے تھے، اب جب سارے نبیوں کے آخر میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اللہ نے آپ کو دین کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ جس وقت دین مکمل ہو گیا، آپ کی دنیا میں رہنے کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی۔ اب مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر تک ہمارے اندر نہیں رہیں گے۔ میرے دوستو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات طیبات سے 2 دن پہلے مسجد نبی شریف کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے رہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا، میرے صحابہ، اللہ پاک نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا کی زندگی، دنیا کی لذتوں کو پسند کر لے، چاہے تو وہ آخرت کی زندگی اور آخرت کی دائمی نعمتوں کو پسند کر لے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا تھا 2 باتوں میں سے ایک چیز کا، فختار الآخرہ، اللہ کے اس بندے نے آخرت کو پسند کر لی ہے۔ جو یہ بات
ساتھ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہیں، اس طرح آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات کی قسم ہے، جس طرح بچے روتے ہیں بلک بلک ابو بکر صدیق روتے ہیں۔ ادھر سے کوئی صحابی پوچھتا ہے ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہو، ادھر سے کوئی پوچھتا ہے ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کے عرض کیا بل نفدیک بآبائنا وأمہاتنا وأنفسنا وأموالنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، مال قربان ہو جائیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جگہ پہ اللہ ہم سب کی قربانی لے لے، لیکن آپ سلامت رہیں، آپ کو کچھ نہ ہو۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے اس بندے سے مراد آپ خود ہیں۔ اب آپ نے آخرت والی زندگی کو پسند کر لی ہے، اس لیے آپ کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق علم دے جس نقطے تے تم پہنچی ہیں واقعہ اور کوئی نہیں پہنچا، لیکن آپ چونکہ ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے ابو بکر صدیق پریشان نہ ہو۔ آپ نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا میرے صحابہ، جتنے لوگوں کے دروازے کھڑکیاں مسجد نبوی شریف میں کھلتے ہیں سارے کے سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دو۔ لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے۔ ابو بکر صدیق کے گھر کا دروازہ کھلا رہے۔ اللہ پاک کی ذات کی قسم ہے جتنے لوگوں نے میرے اوپر اسلام کے اوپر احسانات کیے ہیں میں سب کے احسانوں کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق کے احسانات باقی ہیں، ان کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میرا اللہ دے گا۔